آج کے مہمان ہیں عاصم اظہر. مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ بچہ. ہی از ویری کیوٹ, ہی از سو ینگ اینڈ سو ٹیلنٹڈ. آئیے ملتے ہیں. عاصم, ڈر نہیں لگا تیرا وہ پیار کرتے ہوئے؟ بالکل. جب آپ ایک ایسے گانے کو ہاتھ ڈال رہے ہوتے ہیں جو کہ آلریڈی اتنا فیمس ہو چکا ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ بھی کچھ نام ایسے ہیں, شجاع بھائی تو اسی ڈیکیڈ اور اسی جنریشن آف میوزک کے ہیں, لیکن کچھ نام ایسے ہیں جیسے خان صاحب, نصرت علی خان صاحب اور نازیہ حسن, جو ریولیوشنری تھے, اور وائٹل سائنس کے. ان کے گانے کو آپ اگر چھیڑیں گے تو ہماری عوام ان کو اتنا اون کرتی ہے کہ فرسٹ ٹائم میں تو آئی کین گارنٹی دے نیور لائک اٹ, بٹ اٹ مائٹ گرو آن دیم اف اٹس گڈ. بٹ جہاں تک بات تیرا وہ پیار کی تھی, اٹ واز اے بٹ ڈفرنٹ بیکاز وہ اتنا پرانا نہیں تھا. کہیں نہ کہیں وہ آپ کے 2000 والے ہی بریکٹ میں تھا. میرا بہت پیارا گانا ہے وہ, one of my most favorites. I really hope we did ruin it for you. No, initially تو مجھے پتہ ہی Initially we did. نہیں, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہونے والا ہے. I was listening to the song and suddenly شجاع actually forewarned me کہ میں نے میرا گانا سنیے گا. بالکل. تو میں سن رہی تھی اور suddenly I said ہیں میرے گانے کے ساتھ. I like how your expressions change. But no, but I liked it, and I think مومنہ اور آپ نے, I think you made a good team. Yes, Momna and I, we were, we're friends before we started music. اور بڑا ایک مطلب عجیب سی بات ہے کہ in the summer of 2015 when Momna had no idea کہ she'd be doing this and I somewhat had no idea, ہم امریکہ میں ملے اور ہم لوگ وہاں اور باقی دوست ہم لوگ بیٹھ کے جیم کرتے تھے. اور جب ہم جیم کرتے تھے تو ہم مطلب نیچرلی یہی دو گانے جیم کرتے تھے. اور ہمیں مطلب آپ سوچیں نا کہ قسمت, آپ ڈیسٹنی دیکھیں کہ ہم نوازشیں جیم کرتے تھے اور تیرا وہ پیار جیم کرتے تھے, اور ہمیں ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم دونوں مل کے یہی دو گانے گائیں گے. اینڈ لوگوں کو وہ سم واٹ کافی پسند آئے گا. بہت پسند آیا. It was beautiful. So, yeah. کہاں پیدا ہوئے؟ کراچی میں. I was born and raised in Karachi, but پکا پنجابی, سیالکوٹ. How many brothers and sisters? I actually have two mothers. My father, ہاں میرے والد صاحب کی 2 شادیاں, اور I'm from the second wife, اور ان سے میں اکیلا ہوں. اور میرے جو باقی بہن بھائی ہیں وہ میرے مزید 5 اور بہن بھائی ہیں, سب کا لاڈلا ہوں میں. اینڈ I think I'd like to say this کہ شاید اگر مجھے مزید پیار ملا اس پورے سسٹم سے نا, مجھے فیل ہوتا ہے کہ مجھے ایکسٹرا پیار ملتا ہے ان سے. ان کا میں بیبی ہوں, چھوٹا سا بہن بھائیوں کا. اسپوائل کرا, روٹن کر دیا. ہاں, جو سب سے بڑے ہیں وہ کرتے ہیں, کیونکہ میرا گیپ بہت ہے. میرے سب سے کلوزسٹ جو گیپ ہے وہ ہے میرے خیال سے 8-10 ایئرس. تو ساری آپا ہیں, میری آپا اور بھائی, 2 بھائی ہیں اور 3 بہنیں ہیں. دے آل میرڈ, سب کے بچے. بہت شرارتی تھے. ہاں, کیوٹ والا, مطلب اریٹیٹ کرنے والا نہیں. مطلب اسکول میں بھی کافی تھا شرارتی, اور باتیں بہت کرتا تھا. میری پرنسپل, میری ٹیچرز پرنسپل سے شکایت کرتی تھیں کہ یہ مطلب تنگ کرتا ہے باقی بچوں کو. تو کہتی ہیں اور کام کون کرتا ہے اس کا؟ کہتے ہیں وہ تو کر لیتا ہے یہ شروع کے 15 منٹ میں. کہتی ہیں پھر تو یہ آپ کی غلطی ہے نا, آپ اس کو بزی رکھیں. تو اس ٹائپ کا شرارتی. امی سے کیسا ریلیشن شپ ہے؟ اماں میری بیسٹ فرینڈ ہے. اماں سے میرا مطلب میں, آپ دیکھیں, میں بتا نہیں پا رہا کہ کیسا ریلیشن ہے, کیونکہ اماں نے بہت مشکل ٹائم دیکھا. اور ابو کیا کرتے تھے؟ ابو میوزیشین, ہی واز اے میوزک ڈائریکٹر. اور ڈائریکٹر. امی کیا کرتی تھیں؟ امی واز اے ہاؤس وائف. تو انہیں کیسے ملے ایک دوسرے کو؟ فنی اسٹوری, آئی تھنک جہاں تک مجھے پتہ ہے, جو مجھے بتائی ہے, کتنی سچائی ہے اس میں, کہ ابو ایک دن, امی میری پنڈی سے ہیں. اچھا, بیکاز ہی واز آلریڈی میرڈ. Abbu was married. Yeah, and she wasn't. She wasn't. تو امی was always very rebellious. She was the youngest. اور وہ بڑی مطلب باغی ٹائپ اماں ہو نا, ہمیشہ مطلب ان کے اپنا ہی ایک
سوچ تھی, اپنی فیملی سے تھوڑی الگ, اینڈ شی آلویز ہیڈ دس ہر اون وے آف لائف, اینڈ شی واز دا ینگیسٹ. اور آئی تھنک وہ تھوڑی اسٹبرنیس مجھ میں بھی آئی ہے ان سے. تو ابو وینٹ ٹو اے شو in Islamabad, and Ammi and my khala, they were attending that show, and I think udhar mulaqat hui, and initially Abbu knew my khala, and then somehow my mother got introduced, aur uske baad se Ammi phir apni family ki marzi ke baghair Karachi aa gayi, and she married him. It's quite a story. Because تمنے آنا تھا, کیونکہ میں نے آنا تھا اور ہم نے تمہارا گانا سننا تھا. Exactly. تو that's how it happened. اماں آ گئیں کراچی, and I think regardless of the fact, you know, کہ they're not together anymore, but it's just that I've seen them evolve through this whole process as people. ان کو دیکھا میں نے کہ obviously جو شروع کا ٹائم ہوتا ہے when you separate from someone, جب آپ جس کے ساتھ آپ 20-25 سال سے ہوتے ہیں, it's a very tough time. But now I think تھوڑا مجھے بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے میری وجہ سے بھی. Now they're very مطلب they're very normal about it, and they often speak to each other, اور میری جو بھی accomplishments ہوتی ہیں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. کوئی میری شکایت ہوتی ہے تو Are you close to your dad? Yeah, very close to ابو. اور ابو I think within the years میں نے ابو سے ایک بڑا مزیدار ایک ریلیشن میرا بن گیا ہے جیسے جیسے میں بڑا ہوتا جا رہا ہوں ان سے. شروع میں ایک وہ تھا ایک بالکل شروع میں تھوڑا مطلب ابو تھے شروع میں, صرف ابو تھے شروع میں, اور اماں تھیں. اماں سے میں بہت کلوز تھا کیونکہ بیٹا ہوتا ہے, اور شروع میں صرف ابو والا ریلیشن تھا. ڈرتا بہت تھا میں, مطلب جان نکلتی تھی میری ابو سے, کیونکہ ابو ہیڈ اے ٹیمپر ایشو, مطلب اینگر ایشو تھا, اور ہی یوزڈ ٹو گیٹ ویری اینگری ایٹ سچ اسٹف, جس میں آبویسلی بڑا ہاتھ ہے میری اپ برنگنگ میں ان کا. لیکن اب ابو ہیز چینجڈ اے لاٹ, اینڈ ان کے ساتھ ساتھ میرا مطلب آئی تھنک آئی کین شیئر اینی تھنگ ود ہم ناؤ, اینڈ اٹس کریزی ٹو تھنک کہ کچھ سال پہلے یہ میں اپنی وائلڈسٹ امیجنیشن میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ اتنے چینج ہو جائیں گے, ہمارا ریلیشن اتنا ایوالو ہو جائے گا. ایکچولی پتہ کیا ہوتا ہے, باپ اور ماں بننا نا وہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے. تو یو فیل کہ اب یہ بچہ بڑا ہو رہا ہے اور ابھی میں اس کو ڈانٹنا ضروری ہے, نہیں تو یہ بگڑ جائے گا, ہے نا. تو وہ کچھ پتہ نہیں. اور ابو مجھے بتاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں تم سے سب سے زیادہ کیوں کلوز ہوں. ابو ہی ریئلی لوز می, ہی ایکچولی مطلب ریئلی لوز می, اینڈ سو ڈز مائی امی. لیکن ابو مجھے خاص طور پہ بتاتے ہیں کہ امی کا تو دیکھیں نا ایک طرح سے میں اکلوتا ہوں, بٹ ابو ہیز وہ کیا مومنٹ ہوتے ہوں گے when you knew you had a mother, but you went to the other house where there were your siblings, and there was also a mother. Yes. وہ how کیا ہوتا تھا دماغ میں اس وقت؟ شروع سے ایکسیپٹ کر لیا تھا, اور آئی تھنک تب تک ٹی وی میڈیم اور فلمز سے دیکھ کے اور ڈراماز دیکھ کے اتنا پتہ چل گیا تھا کہ ایسا ہوتا ہے بچپن میں بھی. اچھا. کہ وہ ڈیڈ یور مام سٹ یو ڈاؤن, کیا انہوں نے بٹھا کے تمہیں سمجھایا کہ یہ ہے؟ میری اماں نے نہیں, کبھی نہیں. آئی تھنک میں اس شو کے ذریعے ان دونوں کو, اپنی امی کو اور جو میری بڑی امی ہیں, ان دونوں کو میں رسپیکٹ اور سلام دیتا ہوں کہ انہوں نے کبھی میری امی نے ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی, اور انہوں نے کبھی میری امی کے بارے, بلکہ اگر کبھی بات کی بھی ہے تو وہ حال وغیرہ ہی پوچھا ہے کہ ٹھیک ہے امی. یا کبھی بہت سویٹ مومنٹس ہوتے ہیں کچھ یار, کہ جب جیسے ان کو میں امی عابدہ کہتا ہوں, ان کا نام عابدہ ہے, تو بچپن سے میرا پتہ نہیں کوئی نام میں نے ڈال دیا امی عابدہ. تو جب بھی ان کی طبیعت اگر کبھی خراب ہوتی ہے اور کبھی اگر سیریس ہوتی ہے تو امی کالز ہر اینڈ پوچھتی ہیں ان کو کہ آئی ہوپ یو فیلنگ ویل. اور کتنا کمفرٹیبل کر دیا نا, بہت کمفرٹیبل کر دیا, آپ یقین کریں. مطلب میری امی اور میری پھپھو ہیں اتنی بیسٹ فرینڈ, مطلب ایک تو میری پھپھو ہیں کراچی میں, انا پھپھو, ان کے بغیر امی کا ٹائم نہیں گزر سکتا. مطلب وہ اتنا ایک کمفرٹیبل کہ کسی کو میں بتاتا ہوں نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہو, ان کا پہلا ریئیکشن ہوتا ہے اچھا مسٹ بی ریئلی ہارڈ. میں کہا نہیں, دے آر آل سو گڈ ود دس. اور میں نے کبھی بات نہیں کبھی کی کسی کو, میں نے کبھی اتنا اوپنلی ایک کسی انٹرویو میں
نو اس لیے کہ یہ بڑی پیاری چیز ہے, کیونکہ آپ بچوں کو ڈینائی کر دیتے ہیں وہ پیار جو وہ سمیٹ سکتے ہیں اس سے اپنی جیلسی میں, یا اگر آپ انکمفرٹیبل ہیں تو بچوں کو اگر آپ انکمفرٹیبل کر دیں اس وجہ سے. ایگزیکٹلی آپ ایک بہت ہی انکمفرٹیبل سچویشن میں آ جاتے ہیں, اور مطلب بڑا اچھا لگتا ہے مجھے. حالانکہ میں ان سب سے اپنے فیملی ممبر سے شیئر نہیں کرتا, آئی ایم ناٹ ویری ایکسپریسو ان دیٹ سینس. تو بٹ ابھی جیسے کچھ دن پہلے میری جو سب سے بڑی بہن ہے رابع باجی, جن سے سب سے زیادہ میرا لگاؤ ہے, شی واز آن دا فون ود امی فار لائک ہاف این آور, دونوں ہنس رہے ہیں اور ابو کی برائیاں کر رہے ہیں. مجھے تمہاری امی بہت اچھی لگی. انہوں نے آپ کو, میں نے ان کو بتایا کہ میں آپ کے شو میں آ رہا ہوں, انہوں نے کہا میرا ان کو بہت سلام دینا. مجھے بہت اچھی لگی. شی از اے ونڈرفل ایکٹر, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ ایکٹنگ میں آئی ہیں. بالکل بالکل. اور ہم وہاں شوٹ کر رہے تھے جہاں وہ کام کرتی ہیں, دیٹ آرکیٹیکٹ. ایگزیکٹلی بالکل بالکل. ان کراچی میں جہاں وہ آرکیٹیکچر کی ایک فرم ہے اس پہ کام کرتی تھی. مجھے بہت اچھی لگی. And I'm so glad that she's working. And I پتہ ہے, if I have to idolize someone, I think it'd be her, because she has matlab taught me the meaning of never giving up in her most difficult times. And obviously it's very tough when you're a housewife and then you're separated and then you have a child as well. And abhi bahut purani baat nahi hai, matlab 2010 mein she was working in a channel as an associate producer, and she was I think earning 20,000 per month. اور اسی ٹائم پہ میں ویکیشن پہ انگلینڈ بھی جا رہا تھا. جو میں کہہ رہا تھا وہ, کیونکہ مجھے تو نہیں وہ چیزیں پتہ تھیں. She never discussed this. کبھی نہ نہیں کہا نا, کبھی نہ نہیں. مجھے یہ چاہیے. I used to think کہ میں اپنے گروپ آف فرینڈز میں, اپنے سرکل میں سب سے ویلتھیسٹ ہوں, اور میں تھا, کیونکہ اصلی ویلتھ انہوں نے مجھے اس کا مقصد بتایا. بالکل بھی نہیں, کیونکہ میری ایکچولی جو میوزک ہے وہ میری فیملی سے, فادر سائڈ آف دا فیملی آتا ہے. بٹ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ وٹ یوزلی زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ ان موسٹ آف دا کیسز جو آپ کو چیز بہت آسانی سے پرووائڈ ہو رہی ہوتی ہے یا جس کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, یو ڈونٹ ویلیو اٹ ایز مچ جتنی آپ کو کرنی چاہیے. سو میوزک ان دیٹ کیس واز دیٹ فار می, کیونکہ میری صبح ہی ابو کے باجے کی پریکٹس سے ہوتی تھی. کہ تو ٹوائز کس طرح کے فرمائش کرتے تھے کہ مجھے ایسے کھلونے چاہیے؟ مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ ایک ایڈ کے لیے, آئی واز اے چائلڈ اسٹار ایز ویل, آئی ڈیڈ ایڈز اینڈ اسٹف. تو ایک کافی اچھے برانڈ کے لیے ہم گئے, تو ملیشیا میں شوٹ تھی ود وسیم اکرم, تو آئی واز دا چائلڈ اسٹار ان اٹ. تو ادھر سے امی میری گارڈین گئی تھیں ساتھ. تو ادھر سے جب ہم واپس آ رہے تھے, دس واز 2007, تو ایک مجھے مال میں نا وہ گاڑی ریموٹ کنٹرول والی نظر آئی. تو میں نے امی کو کہا کہ امی مجھے چاہیے, وہی ضد کی میں نے. تو اماں وہی جیسے ہوتا ہے ایک نارمل کانورسیشن کہ بیٹا کیسے لے کے جاؤ گے, اتنا بڑا ڈبہ ہے, کس کے بیگ میں آئے گی, میں نہیں. تو پھر میں نے ادھر پڑھا ایک فلمی, امی آج تک وہ ڈائلاگ یاد کرتی ہیں, کہتی ہیں میرا دل پگھل گیا تھا, حالانکہ مجھے پتا تھا تم ایک بہت ہی فلمی بات کرو. تو میں نے جب اماں نے بالکل منع کر دیا نا, تو اماں بالکل فلمی سین, اماں اپنے پیٹھ موڑ لی, اور میں کہتا ہوں امی اگر آپ کو اندازہ ہو جائے نا کہ ایک بچے کے دل میں کھلونے کے لیے کتنا پیار ہوتا ہے, تو آپ کبھی منع نہ کریں. امی مڑی ہیں, اور پتہ نہیں میرے دماغ میں بھی وہ کہاں سے بات آئی تھی, لیکن وہ مجھے لگتا ہے دل سے نکلی تھی. امی نے کہا پرومس کرو اس کو خود کیری کرو گے پورے راستے پاکستان تک. میں نے کہا پرومس, تو پھر وہ لے لیا میں نے. تو اس وقت جب چھوٹے تھے اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا کہ ماڈلنگ بھی کر رہے تھے اور امی کے ساتھ جا بھی رہے تھے, سوچا تھا کبھی کہ میوزک کی طرف آؤ گے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں, کیونکہ میری ایکچولی جو میوزک ہے وہ میری فیملی سے, فادر سائڈ آف دا فیملی آتا ہے. بٹ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ وٹ یوزلی زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ ان موسٹ آف دا کیسز جو آپ کو چیز بہت آسانی سے پرووائڈ ہو رہی ہوتی ہے یا جس کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, یو ڈونٹ ویلیو اٹ ایز مچ جتنی آپ کو کرنی چاہیے. سو میوزک ان دیٹ کیس واز دیٹ فار می, کیونکہ میری صبح ہی ابو کے باجے کی پریکٹس سے ہوتی تھی. تو میں اس کو اتنا ویلیو نہیں دیتا تھا, میں کہتا تھا یار مطلب کرتے ہیں ٹھیک ہے. میں باقی چیزوں کو بہت ویلیو دیتا تھا, کرکٹ کو, مطلب آئی آلویز, میرا ابھی بھی فرسٹ لو از کرکٹ. مطلب آئی پلیڈ فار اے ڈپارٹمنٹس ٹیم انڈر 16,
تو I was very serious about cricket, and then بچپن میں I wanted to go in the Air Force and stuff like that, جو کہ چیزیں unapproachable تھیں. تو جہاز جمع کرنا اور ہاں اپنی بہن کے ساتھ خریدنا, مطلب میرے فیزز تھے بچپن میں وہ میرے ٹوائز ہوتے تھے ماڈلز والے جو جہاز ہوتے تھے, اور اس کے ساتھ میں بہن کے ساتھ کھیل رہا ہوتا تھا. پھر اس کے بعد میرا کرکٹ کا پیریڈ آیا جس میں میں ایک کرکٹ اکیڈمی جوائن کی, تو کٹ میرے پاس ہوتی تھی پوری, اور بیٹ اور یہ تو وہ. اور گٹار کبھی نہیں پکڑا؟ کبھی نہیں اس وقت تک پکڑا. ٹل دی ایج آف 13, I'm 21 right now. ٹل دی ایج آف 13 میں نے میوزک کا سوچا بھی نہیں. when suddenly میرے چاچا نے مجھے آئی پوڈ بھیجا باہر سے, نیا اس وقت آئی پوڈ کا دور آیا تھا, اور میں بہت ایکسائٹیڈ تھا. میں نے کہا یار ویری نائس, میں ہاؤ کڈز آر کہ اب تو میں شو ماروں گا بچوں میں اپنا کہ میرا آئی پوڈ آیا, اور اس میں نے رینڈم گانے بھر دیے. آئی تھنک دیٹ واز مائی ٹرننگ پوائنٹ, کیونکہ وہ جب گانے میں نے سننے شروع کیے نا تو میرا انٹرسٹ بہت بڑا ٹورڈز ویسٹرن میوزک, اینڈ سم ہاؤ آئی جسٹ فاؤنڈ مائی انر لو فار میوزک. And I started singing, started off by singing at a cousin's wedding. کسی نے ویڈیو بنائی, وہ آن لائن ڈال دی, دوستوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. I liked that attention, مزہ آیا اس attention کا. I was like, this is cool yaar. And now you're in college? I just finished college. No, I'm saying کہ اس وقت I was in school. ابھی اسکول میں ہی ہو؟ Probably 8th grade میں, 8th 7th grade میں. تو اس وقت تک یہ ہوا. پھر اسکول میں ایک آدھ جگہ گایا, تو جہاں بھی اس وقت ہلکا پھلکا گایا اپریسیشن ملی کہ اچھا ہے, اور تھوڑی سی میوزک کی سینس تھی بھی کہ یہ بھی پتا تھا کہ بچپن میں اگر آپ ہارمونیم سن رہے ہیں سر تو کان میں پڑ رہے ہیں, ٹیون ہو گئے کان, تو یہ پتا تھا کہ بہت زیادہ بے سرا نہیں ہوں, شاید تھوڑا ہوں گا ابھی پریکٹس کی وجہ سے, لیکن بالکل ہی میں ان ایکسیپٹیبل نہیں ہوں, صحیح گا رہا ہوں. امی کو سناتے تھے گانے؟ اماں میری آج بھی, جب میں آج بھی کوئی نیا گانا بناتا ہوں نا تو سب سے پہلی میری جو لسنر ہوتی ہیں وہ اماں ہوتی ہیں. سو تو پہلا گانا بنایا تھا؟ جی پہلا گانا امی کو سنایا. سب سے پہلے اسٹوڈیو گیا, اسٹوڈیو سے جب گانا بنا کے واپس آیا. اینڈ ہاؤ اولڈ ور یو؟ I was 13. واو, I was 13. اور انگلش گانا تھا وہ ایکچولی. ہاں خود ہی لکھا تھا, خود ہی کمپوز کیا. آج تک کہ میں نے جتنے بھی اوریجنلز گائے ہیں اس کا نام تھا کم آؤٹ اگین. اور یہ کس کے لیے گایا تھا؟ یہ میں نے جتنے بھی گانے لکھے ہیں نا وہ ساری امیجنیشن بیسڈ ہیں. آئی ہیو اے ویری واسٹ امیجنیشن, کیونکہ 13 سال کے بچے کو کیا ایکسپیرینسز ہوں گے, کوئی نہیں نا, مطلب نہ پیار میں دھوکا ہوا ہوگا نہ کچھ ہوا ہوگا. سو آئی جسٹ امیجنڈ اے سیناریو ان مائی ہیڈ, اور اس کو لکھا میں نے. اینڈ دین ایٹ دیٹ ٹائم مائی نانا آلسو پاسڈ اوے, سو آئی کائنڈ آف ڈیڈیکیٹڈ دیٹ سانگ ٹو ہم ایز ویل. تو when I made امی hear it, تو she started crying, کیونکہ ان کو ایک ہوتا ہے پہلا. اور I'm very glad کہ my mom has been very honest with me. کبھی برا بھی کوئی گانا بنایا تو منہ پہ جھٹ کر کے. بنایا برا گانا؟ شاید ان کی نظر میں کہ نہیں اچھا, مزہ نہیں آیا جتنا مطلب اچھا تمہارے باقی مجھے لگے ہیں. پیار سے کیا کہتی ہے؟ آشی بابا. آشی بابا. ان کے فون میں بھی میرا نام آشی بابا سیوڈ ہے. اچھا, پھر اب یہ تم بڑے ہو رہے ہو تو یہ میں بڑا ہوا, کرکٹ کھیل رہا ہوں اور میوزک کوشش کر رہا ہوں بنانے کی, کیونکہ میرے آج تک میرا جتنا بھی میوزک بنایا ہے وہ میرے بڑے بھائی نے بنایا ہے. میری اس جرنی میں ان کا بہت بڑا ایک چھپا ہوا ہاتھ ہے جو لوگوں کو ریئلائز نہیں ہوتا. اور ابو نے نہیں کچھ کیا؟ نہیں, ابو نے کہا بیٹا دیکھ اس انڈسٹری میں آ رہا ہے نا, تو یہ تو بالکل بھی نہیں سوچ کے آنا کہ کہیں میں تمہیں سہارا دوں گا. کہتے ہیں تجھے مزہ آئے گا جب اپنے پاؤں پہ تو کرے گا نا کچھ, اس کا مزہ ہی اور ہوگا. تو خیر, تو میرے بھائی کا بہت بڑا ہاتھ ہے, بیکاز بوتھ آف مائی بردرز دے میوزک پروڈیوسرز, اور دیو میڈ TVCs اینڈ جیسے ہوتا ہے OSTs وغیرہ. تو اس وقت بھی مائی بردر یوز ٹو بی ویری بزی اور کام میں کر رہے ہوتے تھے. تو میں جب ایک چھوٹا بھائی, آپ کا 13 سال کا بچہ کہہ رہا ہے کہ میرا گانا بنائیں, تو آپ کہیں گے اچھا ہاں کریں گے, کیونکہ ایک سائڈ پہ آپ کے پیسے والا کام چل رہا ہے, آپ کو ڈیڈ لائن ملی ہوئی ہے, اور ایک سائڈ پہ آپ کا چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے کہ وہ چھوڑ کے میرا گانا بنائیں. تو آبویسلی اب میں سوچتا ہوں ریئلسٹکلی, تو بٹ میں نے کیا کیا, میں ڈھیٹ بنا رہا, اور میں نے ادھر ابو سے سفارش کروائی
بھائی کو. میں نے کہا ابو, اچھا ابو سے سب کی جان جاتی ہے سوائے میری, کیوں میں لاڈلا ہوں نا, تو جو کام کوئی نہیں کروا سکتا وہ مجھ سے کہتے ہیں. تو میں نے کہا ابو قاسم بھائی کو کہیں کہ مجھے نہیں پتا, میرا گانا کرنا ہے. یہ وہ ٹائم ہے when you started becoming friends with him. ابو سے خوف کم ہوتا جا رہا تھا اور آہستہ آہستہ دوستی ہو رہی تھی. ہاں, ابو سے میں نے لاڈ میں کہا کہ ابو مجھے نہیں پتا بھائی, کہ ابو آپ کہیں یار مجھے ٹائم نہیں دیتے, میں ان کا اتنا ترلے کرتا ہوں. ابو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے. تو ابو نے کہا, اور پھر وہ گانا کیا. پھر آہستہ آہستہ ایسے ہی کرتے رہے. یہ آئی تھنک یہ میری ڈیڈیکیشن تھی کہ میں ان کے پیچھے لگا رہا قاسم بھائی کے, کہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے. مطلب میں تنگ نہیں آیا, حالانکہ وہ مجھے ڈانٹ بھی دیتے تھے. وہ مجھے مطلب میں دوست سے کہہ کے کہ یار مجھے بائک پہ اسٹوڈیو لے جائے یار, تو میں بائک پہ, مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم جا رہے تھے شارع فیصل پہ, تو بہت گرمی تھی, اسی ایج کا تھا میں, 13 سال کا. تو بہت گرمی تھی اور ہم جا رہے ہیں, پسینہ نکل رہا ہے, اور بائک کی نا وہ پیٹرول ختم ہو گیا. تو اب ہم ریجنٹ پلازا کے سامنے بائک رک گئی ہے اور 3 بج رہے ہیں, اسٹوڈیو جانا ہے. قاسم بھائی نے ٹائم دیا ہے کہ اس ٹائم آ جاؤ گے تو کر دوں گا, ورنہ. تو میں نا تنگ آ کے میں اپنے دوست سے کہہ رہا ہوں یار یہ کیا ہو رہا ہے, پتہ نہیں میرے دل میں کیا آیا. میں کہا یار تو دیکھ, ایک دن اسی روڈ پہ نا میں بہت جلد اپنی گاڑی پہ اپنے اسٹوڈیو جا رہا ہوں گا اور تو بھی میرے ساتھ ہوگا. تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ان شاء اللہ. جب اس نے دل رکھا میرا, تو وہ بات تو گزر گئی. لیکن وہ پھر ریسنٹلی ابھی میں نے اپنی پہلی گاڑی لی. ہاں جی, تو اپنے اسٹوڈیو جا رہا تھا میں, اور وہ جگہ آئی تو مجھے وہ بات ایک دم سے یاد آئی. تو خواب دیکھتے رہنا چاہیے, بالکل, اور اپنے آپ کو یاد بھی کراتے رہنا چاہیے. بالکل, کہ آپ کی ہمبل بگننگز کدھر سے آپ نے شروع کیا. خیر بیک ٹو ادھر آ گئے ہم, کہ گانے آہستہ آہستہ بننے شروع ہو گئے. پھر میں کورس کی طرف آ گیا, انگلش گانے کور کرنے شروع کر دیے, کیونکہ میں نے بچپن سے نا میرا تھوڑا مائنڈ بڑا مینجمنٹ اور بزنس اور تھوڑا مطلب کہ اسیس کرنا, لوگوں کو جج کرنا, ان کی تھنکنگ جج کرنا. تو میں نے جج کیا, میں نے کہا یار ہماری اس وقت انڈسٹری جو ہے وہ اتنی بوم نہیں کر رہی میوزک کی, مطلب نئے نام نہیں نکل رہے آرام سے. تو میں نے اس کا حساب یہ لگایا کہ وہ شاید اس لیے نہیں نکل رہے کیونکہ نو ونز ڈوئنگ سم تھنگ ڈفرینٹ, نو ونز گیونگ اے ڈفرینٹ پیکیج, ایوری ونز گوئنگ ان دا سیم ڈائریکشن. تو واٹ آئی نوٹسڈ کہ ایسی کیا چیز ہے جو میں کر سکتا ہوں اور جو انڈسٹری میں نہیں ہے. تو اس وقت میں نے دیکھا کہ دیر از نو ٹین اسٹار جو میری اس کی اشد ضرورت تھی. ایگزیکٹلی, بالکل, جو میری ایج کی, جس کو میں اگر دیکھوں تو کہوں یار کہ اس کے مجھے کانسرٹ میں جانا ہے, اس سے ملنا ہے, مجھے اس کے ڈریسنگ سینس فالو کرنی ہے میں نے. تو دیٹ آئی مطلب دیٹس دا آئیڈیا دیٹ آئی گاٹ. اور پھر میں نے کہا پھر مجھے میوزک بھی ایسا ہی کرنا ہے جو مجھے پسند ہو, کیونکہ اپنی ایج کے لیے کرنا ہے نا. تو میں نے انگلش گانے کور کرنے شروع کیے جو انٹرنیشنلی فیمس ہو رہے تھے, وہ میں کور کرنا شروع کیے. پھر اس کے بیچ میں نے اس میں ایک ٹوسٹ یہ دیا کہ انہی گانوں کو میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا شروع کیا, پنجابی میں ٹرانسلیٹ شروع کرنا کیا, ریمیکسز ایسے بناتا گیا. تو کچھ لوگ فیسنیٹ ہونے لگے کہ یار یہ نئی چیز ہے, جو میں نے آپ سے کہا نا کہ کیا چیز نہیں ہو رہی, کہ یہ نئی چیز ہے. تو ہلکا پھلکا نا سوشل میڈیا پہ میں چند ہزار لوگ, میرے ایک وہ پیج نہیں بناتے جیسے آپ, پیج پہ چند ہزار لوگ آ گئے, کوئی 3-4 ہزار. اور یہ کس وقت کرتے تھے؟ رات کو مطلب جاگ کے پوری رات اسکول جا رہا ہوں, ایسا کر رہا ہوں. پڑھائی کب ہوتی؟ پڑھائی بھی اسکول میں ہوتی تھی, ٹاپ کرتا تھا. اچھا, آج بھی اسکول میں میرا ریکارڈ ہے, میری پرسنٹیج 98.2, ہائیسٹ پرسنٹیج. So anybody can do that. اپنا ساتھ ساتھ آپ ہوم ورک اور اپنا اسکول پڑھائی صحیح رکھیں. مجھے یاد ہے, اور کریٹو تھوڑا سا آگے جمپ کر رہا ہوں میں اسٹوری میں, پھر واپس آ جاؤں گا. جب میرے بورڈ کے ایگزامز ہو رہے تھے میٹرک کے, تو اس وقت تک کانسرٹس کا سلسلہ ذرا شروع ہو گیا تھا میرا, پہلا سال تھا میرا. تو مطلب اگلے دن بورڈ کا پیپر ہے 10th کا, اور رات کو کانسرٹ ہے, وہ کی ہے. گھر آیا ہوں, وہ 5 ایئر نہیں ہوتی, 5 ایئر سولوشن, وہ پوری رات کوئی 7-8 گھنٹے اپنے گھر کے باہر, اپارٹمنٹس میں رہتے تھے ہم, اپنے گھر کے باہر جو کوریڈور تھا اس میں واک کرتے 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 پورا پڑھا اور پورا صبح جا کے ایگزام دیا, اینڈ میرے میٹرک میں A گریڈ آیا. تو بڑا So you've got a great brain. I think so.
I think so. وہ ایبزارب کرتا ہے چیزوں کو اور یاد بھی رکھتا ہے. I think so. مجھے میری اکثر مینجمنٹ بھی کہہ رہی ہوتی ہے کیونکہ کافی جگہ میں ان کو بڑا ٹوک رہا ہوتا ہوں کہ آپ لوگ یہ ٹھیک نہیں کر رہے, اس کو ایسے کر لیں, اس کو. تو جب ہم ایزی ہو کے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, لاجیکل مائنڈ ہے نا. یس بالکل. تو آرٹسٹ کے ساتھ ساتھ لاجیکل مائنڈ ہونا بھی بہت ضروری ہے. بالکل بالکل. آئی تھنک اٹس اے پلس پوائنٹ, بالکل اٹس اے بونس. خیر تو وہ اسٹوری میں ہم واپس آ گئے کہ وہ چند ہزار رات لوگ کو جاگتے رہے, رات کو جاگتا رہا, آئیڈیاز کرتا گیا, لکھتا گیا, کام بناتا گیا اور صبح اسکول جاتا رہا. اور بھیا کے اسٹوڈیو میں ریکارڈ کرتا گیا. ہاں, بھیا کو تنگ کرتا گیا, بھیا کو تنگ کرتا. اچھا میرا نا اسکول کے اٹینڈنس کا بڑا ایشو تھا ہمیشہ سے. لیٹ تو نہیں ہوتے تھے؟ چھٹیاں بہت کرتا تھا. اوف, چھٹیاں بہت کرتا اسکول کو یہ بالکل پسند نہیں. اور میرا اسکول تھا نیوی کا. اچھا, تو اور بھی مشکل. اوف, بہت اسٹرکٹ کہ بال نہیں بڑے رکھ سکتے, ٹھیک ہے, اگر 2-3 دفعہ سے زیادہ وارننگ مل گئی تو سب کے سامنے بال کاٹ دیں گے آپ کے, اس ٹائپ کا اسکول تھا. تو بچپن سے لیکن اسی اسکول میں تھا. پرنسپل میری بالکل ان سے ایسی تھی جیسے ماں بیٹا. پرنسپل کا میں فیوریٹ تھا کہ جیسے فارغ ٹائم میں پرنسپل نے اپنے آفس بلا لیے اور میری سے ہاں, اور میری سے چھوٹی دل جیتنے والی کوالٹی ہوتی ہے نا, تو میرے سے چھوٹی کلاس کے پیپرز مجھ سے چیک کروا رہی ہیں. تو وہ بڑا ایک مزیدار ایکسپیرینس تھا. اینڈ شی آلویز, میڈم شازیہ میری فیوریٹ, شی آلویز یوز ٹو ٹیک مائی سائڈ. جب میں نے آپ کو بات بتائی نا, جب ٹیچرس کہتی تھیں کہ بہت بولتا ہے, کہتی ہیں آپ اس کو کام دیں اور وہ کام کر لیتا ہے, شارپ مائنڈ ہے اس کا, تو اس کے بعد وہ کیا کرے. خیر تو وہ بہت ایشو رہا اسکول میں اٹینڈنس کا نا, اور کرتا گیا اسی طرح آہستہ آہستہ. پھر میں نے ایک جو ٹرننگ پوائنٹ تھا تھوڑا سا, وہ ایک ایسی میں نے ایک کور کیا اور اس کو اردو میں کیا, اور سم ہاؤ اٹ کلکڈ, کیونکہ جو اس کا اوریجنل آرٹسٹ تھا یو کے ایک آرٹسٹ تھے, گریمی ایک بہت بڑا اوارڈ شو ہوتا ہے, ہی واز اے گریمی ونر. اچھا. تو اور ابھی اس کو اس گانے پہ گریمی ملا تھا, اینڈ آئی کورڈ دیٹ سانگ. سم ہاؤ ہی سو اٹ آن ٹویٹر, واو, اینڈ ہی ٹویٹڈ اٹ. اچھا. تو کافی بلاگرز اور آن لائن ایک نا تھوڑا سا وہ وائرل اٹینشن مل گئی ایک دم سے کہ کون ہے. I was 15. یہی تو مزہ ہے نا سوشل میڈیا. ہاں ایگزیکٹلی. میں تو مطلب کریشن ہی سوشل میڈیا کی ہوں, مطلب اسٹارٹ ہی میرا سوشل میڈیا تھا. تو I was 15 in the first half of 2013. That's how I got some attention. اینڈ وہ تھوڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس کے بعد سے آئی نیور لک بیک, اور اس کے بعد اور کانفیڈنس مل گیا. اس کے بعد میں نے کبھی کور نہیں کیا. آئی تھنک دیٹ واز ویری امپورٹنٹ بیکاز آئی اسیسڈ کہ اب میرا پوائنٹ ہے کہ آئی چینج مائی سیلف فرام اے کور آرٹسٹ ٹو این اوریجنل آرٹسٹ. اینڈ دین آئی ڈیڈ مائی فرسٹ اوریجنل. اور وہ کیا تھا؟ دیٹ واز کالڈ سن لے. تو وہ ٹین ایجز میں بہت پاپولر ہوا. اور وہ اس پہ کیا کہہ رہے تھے تم؟ اس میں بس وہی ٹین ایج لو کے بارے میں بات کر رہا تھا. اور مزیدار یہ بات ہوئی کہ وہ جو کور کیا نا میں نے, جو ہٹ ہو گیا, اس کی وجہ سے مجھے ایک انٹرنیشنل ٹور مل گیا امریکہ سے. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور یہ 5-6 شوز ہمارے پرفارم کریں ادھر, ہم نئے ٹیلنٹ کو بلا رہے ہیں. تو میں جب امریکہ گیا تو میں نے کہا یار اگر میں امریکہ اب آ گیا ہوں مفت میں, تو ادھر ویڈیو شوٹ بھی کر لیتا ہوں. تو میں نے ادھر ویڈیو شوٹ کر لی اپنے اوریجنل گانے کی جو ریلیز ہونے والا تھا. تو جب وہ اوریجنل گانا آیا تو ایک ویو تھی کہ ایک 16 سال کا لڑکا امریکہ میں ویڈیو شوٹ ہے, پیاری لوکیشنز ہیں, اور باتیں بھی وہ مطلب وہی ٹین ایج لو والی کر رہا ہے. اور وہ پیسے میں نے بورو تو نہیں کہوں گا, لیکن اس ویڈیو کے پیسے مجھے اماں نے دیے تھے. ہاں مجھے یاد ہے, جانے سے پہلے میری جیب میں انہوں نے $1000 رکھے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کا ویڈیو شوٹ آپ کیجیے گا. تو وہ اماں نے بس پتہ نہیں اس وقت کہاں سے کیسے دیے, اماں کرتی ہیں. اماں چھوٹا چھوٹا کہیں نہ کہیں بچا کے جمع کر کے اماں کرتی ہیں. قسم سے اماں ہی نہیں کی ہے جو کی ہے. سو کالج میں ہاں پھر کیا پڑھا کیا؟ میں نے کامرس. اچھا, میں نے کون سے کالج سے؟ پرائیویٹلی کرنا پڑا کیونکہ آفٹر میٹرک ہوئی اور ایک دم سے مطلب تھوڑا بوم ہوا, اور وہ لائف تھوڑی کانسرٹس اور ٹورنگ اور میوزک ویڈیوز, اور وہ ایک دم سے نہیں کہ کافی لوگ آپ سے کانٹیکٹ میں آ رہے ہوتے ہیں, اینڈ یو ڈونٹ نو کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, اینڈ پلس آپ 16 سال کے ہو, یو آر اے بٹ نائیو ایز ویل ایٹ دیٹ پوائنٹ.
جب انہوں نے یہ کہا نا تو ہاں میں نے کہا اچھا, تو میں نے کہا میں ان کو کیسے منع کروں. Then I had to take a very bad way, and then I don't know if I should say this or not. نہ کہہ دو. میں ان کو شاید میری غلطی تھی کہ میں ان کو اوریجنلی نہیں بتا سکا کہ کیا ریزن تھا. تو غلطیاں تو نہیں کی کوئی؟ غلطیاں نہیں, غلطیاں جو کی بھی نا ان سے بہت سیکھا. تو وہ میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ واپس جا کے آئی وش میں یہ مٹا سکتا, کیونکہ ان سے کافی سیکھا اور سبق لیا. دھوکہ تو نہیں ہوا کوئی؟ دھوکہ نہیں, شکر اللہ کا دھوکہ نہیں. ہاں یہ بڑا, بیکاز پتہ ہے when you are becoming a star, I mean جیسے جیسے آپ کو آگے اٹھانے والے لوگ ہوں گے تو کچھ ایسے بھی ہوں گے جو آپ کو نیچے گرانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. نہیں شکر ہے ابھی تک you were blessed. I was blessed and thanks to my parents I had a really nice upbringing and had a responsible head on my shoulders. تو پیار ہوا؟ پیار ہوا اس دوران نہیں, اس کے بعد مطلب ہاں اسی بیکاز یہ تو وقت آ رہا ہے نا, because now you're a star, you're getting a lot of attention. ہاں تو پھر تو کوئی نہ کوئی تو آیا ہوگا. بالکل, ایک ہوا, ایک دفعہ ہوا. اور وہ کیا تھا؟ وہ بڑا اچھا ایکسپیرینس. کرش تھا, پاپی لو تھا؟ شروع میں کرش تھا اور I used to think کہ that person's out of my league, لیکن I think وہ لکھا ہوا تھا تھوڑا ٹائم and somehow it happened اور it was a very good time. مطلب میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ I'm glad مطلب تھوڑا سا اتنا پازیٹیو ہوں میں کہ میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ I wish میں لائف میں پیچھے جا کے یہ مٹا دیتا. ٹوٹل ہیڈ اوور ہیلز ہو گیا. ہاں, لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہو گیا؟ نہیں, crush at first sight. Okay. Crush at first sight and then love at a lot of sights. تو وہ ہوا and it was a wonderful experience. I think اس ٹائم میں بہت ایوالو کیا and when it ended I was a whole new person and in a good way. And then you wrote and experience کے گانے بنائے. I wrote one song. Only one song? Just one song for that experience. And that's whenever someone asks me okay, what's your favorite song of your own, that's the song that I name. And in fact ابھی ایک فلم آئی ہے ورنہ, تو اس دوران ایک سال پہلے I got the chance to meet سر شعیب منصور and انہوں نے پتہ نہیں کہیں مجھے دیکھا ہوگا تو انہوں نے اپنی ٹیم سے مجھے میسیج کروایا تھا and I was very مطلب star struck اور I was like yes I want to meet him, if he wants مطلب tell him I want to meet him. They're like okay great. تو مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کوئی شیڈی نہ ہو کوئی ان کے نام پہ مجھے ایویں, بٹ I took the chance. میں چلا گیا جہاں انہوں نے ایڈریس دیا کراچی میں, کہہ رہے ہیں وہ کراچی آئے ہوئے ہیں اور یہاں وہ اپنا جو ہماری نیکسٹ فلم ہے اس کا پری پروڈکشن ہو رہی ہے تو آپ ادھر آ جائیے. تو میں چلا گیا اور وہاں جا کے میں بیٹھا تو سامنے سے, اچھا میرے لیے اٹس اے ہیوج ڈیل شعیب منصور سر. No, for me too. ہاں مطلب کیا میں ان کے بارے میں I like him. ہاں تو وہ آئے کمرے میں بیٹھے, ان سے میں ملا, بہت اچھا لگا اینڈ انہوں نے میری تعریف کی اینڈ میں کچھ کہہ ہی نہیں پا رہا ان سے کہ سر مطلب پلیز ڈونٹ امبیرس می آپ. خیر تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ہی واز لائک اوکے ویئر از یور اسٹوڈیو, میں نے کہا ادھر. دین ہی واز لائک اوکے آئی ول کم ٹمورو. میں اندر سے کہہ رہا ہوں شعیب منصور صاحب میرے اسٹوڈیو آئیں گے. میں بھاگا اسٹوڈیو, صفائی کروائی جو ہمارا اسٹوڈیو اسسٹنٹ ہے چیتن کو, میں نے کہا یار بس کل ایسا لگنا چاہیے اسٹوڈیو اور یہ وہ. پھر کل وہ آئے, اگلے دن آئے وہ, اور انہوں نے کہا مجھے کچھ نیا نہیں بنوانا, مجھے آلریڈی جو تمہارے بنے ہوئے ہیں اور جو شاید ریلیز نہیں ہوئے وہ سناؤ. میں نے پلے کرتا گیا. ایک گانے پہ آ کے انہوں نے کہا 1 منٹ رکو یہاں, اس کو دوبارہ پلے کرو. انہوں نے کیا, میں نے کہا یہ اچھا ہے, اور گیس کریں وہ کون سا گانا تھا؟ وہی جو ایک پیار کے لیے لکھا تھا, دل سے تھا نا وہ, بہت پوری سٹوری تھی اس میں. کیا لکھا تھا پیار؟ بتاؤں گا. تو انہوں نے کہا یہ چاہیے. میں نے کہا زبردست, لیکن تھوڑا میں وہ بھی تھا کیونکہ وہ گانا میں نے پلان کیا ہوا تھا, اس کی ویڈیو میں نے پلان کی ہوئی تھی اور وہ ریلیز بھی پلان کی ہوئی تھی میں نے. بٹ آبویسلی اگر آپ دیکھیں تو شعیب منصور آل دا وے. میں نے کہا ٹھیک ہے یہ آپ کو دیں گے, میں آپ کو دوں گا گانا. اینڈ
یہ بھی تھا کہ کہاں 1.5 سال بعد آئے گا, پتہ نہیں فلم کمپلیٹ بھی ہو نہ ہو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یو نو ہاؤ تو بٹ آئی واز لائک اوکے ٹھیک ہے. اینڈ دین ہماری اس بارے میں ڈسکشن ہوئی اوور ای میل. اینڈ اچھا اس واقعے سے نا میں شعیب منصور صاحب سے ایک بات بھی کلیئر کر دوں گا جو ان کو آج تک نہیں پتہ. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایک مسئلہ ہے. میں نے کہا جی. کہتے ہیں اس کے لیرکس چینج ہوں گے. میرا دل یوں بیٹھ گیا, کیونکہ مقصد ہی وہی تھا نا اس گانے کا. اس گانے میں وہ گانا الگ ہی اس لیے تھا کیونکہ اس کے لیرکس جو تھے, اس کے جو شاعری تھی وہ میرے دل سے تھی. وہ کسی کی امیجنیشن میں یا کسی کو امیجن کر کے نہیں لکھی. جب انہوں نے یہ کہا نا تو ہاں میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا میں ان کو کیسے منع کروں. دین آئی ہیڈ ٹو ٹیک اے ویری بیڈ وے اینڈ دین I don't know if I should say this or not. نہ کہہ دو. میں ان کو شاید میری غلطی تھی کہ میں ان کو اوریجنلی نہیں بتا سکا کہ کیا ریزن تھا, لیکن میں نے ان سے بہت پیسے مانگ لیے. So that وہ نہ خود ہی کہہ دے. No, but I understand that because that was yours. But you know, now there are few things. I think شعیب منصور سر ایسے آدمی ہے کہ اگر میں ان کو بتاتا نا تو سمجھ جاتے, وہ سمجھ جاتے ہیں, لیکن وہ بس کچھ ہوتی ہے نا, غلطی ہو گئی. غلطی ہو گئی. اب پتہ نہیں ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے نہیں, کیوں نہیں ملے گا. نہیں ان کے مائنڈ میں اب ان کے مجھے ہمیشہ اب یہ لگتا ہے کہ ان کے مائنڈ میں میری پرسیپشن ایک بڑی وہ بن گئی ہے کہ یہ تو آرٹسٹ نہیں ہے, یہ پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے. ہاں بٹ آئی انڈرسٹینڈ. اور پتہ نہیں شاید اب میں ان کو بات بتاؤں تو میرا یقین کریں یا نہ کریں. کر لیں گے. آئی تھنک اس کا گڈ سول اور ان کا دل بہت اچھا ہے, اور وہ آرٹسٹ ہیں اور آرٹسٹ کو سمجھ سکتے ہیں وہ, اور وہ خود بھی بڑے پوزیسو ہیں اپنے کام کے بارے میں اور بڑے سیکریٹو ہیں. بالکل بالکل ہے نا. تو آئی تھنک وہ زیادہ سمجھیں گے تمہیں ایز کمپیئر ٹو ادر. آئی وش اب میں انشاءاللہ اس کے بعد میں ان سے ملاقات نہیں ہو پائی میری, اور نہ بات ہوئی. پھر ویڈیو بنایا اس کو ریلیز کیا. اینڈ اٹ وازنٹ اے کمرشل سانگ, اٹ وازنٹ کمرشل فرینڈلی. تو اٹ ڈیڈ ویل بٹ obviously not like commercially well but well in my heart. وہ بھی بڑا ضروری ہے. I was satisfied. کچھ چیزیں دل کے لیے ہوتی ہیں. بالکل. So yeah, I had a really اس گانے کا نام ہے خواہش. ہاں, اور اس کی بیسکلی جو اسٹوری ہے وہ میں اس شخص کی زندگی بیان کر رہا ہوں. تو اس میں نہ ہی میں اظہار کر رہا ہوں, نہ میں بتا رہا ہوں کہ میں کتنا پیار کرتا ہوں, لیکن اس میں اس شخص کی زندگی بیان کر رہا ہوں اپنے نظریے سے. کہ تم نے میرا ساتھ نہیں دیا تو اس کے یہ ریزن ہو سکتے اور اس میں مطلب اس میں نے دعا دی ہے کہ چلے میں آپ کو اس کی شاعری بتاتا ہوں. ہاں, گا کے سنا دو نا. ٹھیک ہے, آئی ہوپ میں کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. کبھی تو نے سوچا تو کیوں رہتی اداس, پاس جو میں نہ تیرے پاس, سمجھے نہ تجھ کو جیسے ہو کوئی راز, پاس جو میں نہ تیرے پاس. کتنا کچھ دیکھا تو نے, کتنا کچھ نہ کہا, پھر بھی میں سوچوں ہر پل کیسے اتنا سہا. تو نہ جانے تو نہ مانے مجھے بنایا ہے تیرے لیے, آنسو تیرے جب ہیں گرتے ہاتھ میرے ان کے لیے. وقت اور فاصلے کچھ نہ تیرے آگے, دل کی دریچوں سے تجھ تک آ جاؤں جو تو پکارے, تیرے دل میں تب تک جب تک تو چاہے مسکرائے ہنستی رہے. بہت گلا بیٹھا ہے. جب تک تو چاہے مسکرائے. میں ایک بات بتاؤں جی, میں نے سنا ہے. یہ سنا ہے آپ نے؟ یہ میں اس کو ڈھونڈ رہی تھی. ہاں, وہ تیرا پیار. جی جی جی. تو obviously میں اوریجنل سننا چاہ رہی تھی, اور اوریجنل کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں نے آپ کا اور مومنہ کا
बिल्कुल सुना. बिल्कुल. अच्छा फिर मुझे फिर मज़ा, क्योंकि मैं एक दफ़ा सुन चुकी थी, मैं इसको दोबारा सुनने लगी कि अच्छा मैं देखूँ उन्होंने किया क्या है. एंड देन एवरी टाइम मैं वो तेरा प्यार ढूंढूं तो ये आ जाए. ओह ये बड़ी अजीब बात बता रही है. वाओ. एंड आई वॉज वंडरिंग कि ये इतना इंटरेस्टिंग गाना है. सो आज मैं पूछूंगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा था. आई लाइक्ड इट, आई रियली लाइक्ड इट, एंड आई लाइक द वे यू यूज द रिदम, you know, and the way you played with your tone. Yes. वापस आ गई वो ये गाने के बाद तो वापस आ जाना चाहिए था. नहीं, वो अच्छा था, वो वहीं तक अच्छा था, क्योंकि वो टॉक्सिक हो जाता दोनों के लिए. मतलब एक पॉइंट ऐसा था कि जब हमें समझ आई कि यार ये आगे मतलब इसका कोई ज़्यादा फ्यूचर नहीं है. और मुझे पता था शुरू से कि कोई स्ट्रॉन्ग फ्यूचर नहीं है, बट यू नो व्हेन यूर हेड ओवर हील्स तो आप कहते हो कि यार 1 मिनट भी मिल जाए तो बहुत है. सो इट वाज समथिंग लाइक दैट. और फिर कितना अरसा लगा टू कम आउट ऑफ इट? ओह नहीं, ये तो मैं आई थिंक अल्लाह मियाँ के अलावा किसी को नहीं शुक्र अदा कर सकता, क्योंकि जब वो ऑब्वियसली वो फेज़ ख़त्म हो रहा था तो मैं बस वो हार्ट ब्रेक फेज़ से नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े लोगों को चेंज कर देता है. एंड आई डोंट वांट टू चेंज माई सेल्फ. ठीक है, तो आई यूज़ टू प्रे कि भाई ये ख़त्म हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, सबके लिए अच्छा हो, लेकिन प्लीज़ डोंट, अल्लाह मियाँ प्लीज़ मुझे इस बिटर ना करना. हाँ, मुझे इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स या मेरी पर्सनालिटी में अगर कोई चेंज आए तो वो अच्छा ही आए. मुझे डिप्रेशन नहीं चाहिए. मुझे मतलब बिला वजह अपनी फैमिली से रूड नहीं होना, जो मैंने देखा है अपने दोस्तों को. एंड मैंने दुआ की एंड देन वन डे आई वोक अप इन द मिडल ऑफ दैट फेज एंड इट वाज लाइक कि You were fine. आई वाज फाइन. और उस दिन मुझे अंदाज़ा हो गया कि सच्ची दुआ में बहुत ताकत है. दुआ में है था, बहुत ताकत है. दिल से की थी मैंने वो दुआ. उसके बाद क्या शुरू किया फिर? उसके बाद ये था हमारा. और इम्तिहान दे दिया था बीए का या अभी वो हो हाँ रहा वो था? दे दिया था. बस अब रिजल्ट मतलब वो अभी फ्रेश दिया था. अच्छा. तो उसके बाद पढ़ाई पे तो नहीं इफेक्ट हुआ था? नहीं, पढ़ाई मेरी थोड़ी डिफरेंट हो रही थी, क्योंकि वो मैं तब पढ़ रहा था जब एग्ज़ाम्स होते थे. तो वो जल्दी वाला पढ़ना होता था कि मतलब बस अब 10 दिन रह गए तो ये वाले 10 दिन अब ज़रा पढ़ने हैं, क्योंकि आई एम वेरी फोकस्ड. जिस चीज़ पे आई एम फोकस्ड. खैर ये टाइम था 2015 का एंड. सो 2016 स्टार्टेड विद अ फ्रेश स्टार्ट. और आई वाज 2016 में आई थिंक आई वाज मतलब at a point where I needed the next big thing in my career. और वो हो रहा था gradually and things were going all right. I was performing, I was doing this and I was planning my future projects और ये वो. And then Coke Studio happened again and I got a call from शुजा भाई कि ये scene है. और अगर हमारे पास टाइम है तो आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग लिटिल स्टोरी इस गाने के पीछे. सो जो कह सकते हैं कि अभी तक का मेरा जो टर्निंग पॉइंट था वो यही गाना है, तेरा वो प्यार, जिससे मुझे. एंड देन यू वर सिंगिंग बोथ द सॉन्ग्स विद मोमिना. या एंड सडनली शुजा सेड कि ये करना है. हाँ, मतलब जिस गाने से मुझे नेशनली और इंटरनेशनली भी थोड़ा हमें जो मिला वो ये मेरा गाना है. आई वाज़न्ट सपोज्ड टू सिंग दिस सॉन्ग. I was probably the last entry in Coke Studio that season. This was supposed to be sung by someone else. And I wasn't even in the season. I wasn't included in season 9. और I think 3 हफ्ते बाद शूट थी. Excuse me. और कोक स्टूडियो का प्रोसेस बड़ा लंबा होता है. मतलब सिंगर्स आर डिसाइडेड वे बैक, 6 महीने तक रिहर्सल्स चलती हैं म्यूजिशियंस की और ये वो. एंड हियर आई एम 3 weeks बिफोर. और मुझे शुजा भाई की कॉल आती है एंड कहते हैं कि क्या कर रहे हो. मैंने कहा घर पे हूँ, उठा हूँ अभी सो के. कहते हैं स्टूडियो आओ. मैंने कहा अच्छा आ जाता हूँ. एंड उस वक्त तक मुझे पता था कि शुजा भाई इज़ डूइंग कोक स्टूडियो, तो थोड़ा दिल में वो भी था कि अल्लाह करे इसीलिए बुला रहे हो. तो जब पहुंचा मैं तो उन्होंने कुछ नहीं कहा. मैं स्टूडियो में एंटर हुआ और उन्होंने प्ले का बटन दबाया और इसके डेमो वर्जन चला. एंड आई वाज लाइक
this is beautiful. اور یہ پتا تھا کہ مومنا گا رہی ہے because Momna and I are friends, so she was constantly sharing کہ اب میں یہ کر رہی ہوں، اب میں وہ کر رہی ہوں. تو میں نے کہا ہاں this is beautiful and this is being sung by Momna and another male singer. کہتے ہیں یا Momna and you. تو I was like me. And my first reaction was what about the singer that جو کر رہے. کہتے that's none of your concern. بوتھ میں ہوں اور ڈیمو گا دو. I was like okay. میں گیا، میں نے ڈیمو گایا. اس کے بعد he took me to Strings کا جو آفس ہے جہاں کوک اسٹوڈیو کی ریہرسلز ہوتی ہیں، وہاں گیا. وہاں ان کو ڈیمو سنایا. تو جب ڈیمو سنا رہے تھے تو آئی ریسپیکٹ دا فیکٹ کہ انہوں نے کہا کہ عاصم یو گو آؤٹ سائڈ، وی گونا ڈسکس. لائک اوکے اوکے شیور. میں باہر گیا. آئی واز جسٹ ویٹنگ. جیسے مجھے وہ فیلنگ آ رہی تھی جیسے آپ کا رزلٹ نہیں آنے والا ہوتا. تو آئی واز ویٹنگ آؤٹ سائڈ کانسٹنٹلی واکنگ اور تھوڑا نروس. اور شجاع باہر ہے، ساتھ ایک اور بندہ کھڑا تھا، میوزیشین تھے. تو اب ہم 3 پنجابی کھڑے میں. شعیب نے آ کے کہا ہے کہ اتنا اچھا گایا ہے بچے نے، انہوں نے سمجھ ہی نہیں آئی کہ اتنا اچھا گایا ہے اس نے ڈیمو، لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آئی. اب میں ٹھیک ہے. اچھا I've always had this attitude کہ ٹھیک ہے جو ہے وہ ہے، اور جو تمہارا ہے وہ تمہارا ہے، جو نہیں ہے وہ نہیں. ہاں تو I was like اور میں نے بتایا نا I'm not very expressive. تو I was like ٹھیک ہے، لیکن اندر سے تو وہ تھا کہ چلو یار نیور مائنڈ. اور یہ ابھی میں کوئی 10 سیکنڈ میں گیا ہوں اس ذرا فیز میں، ایکسیپٹنس والے میں. تو شجاع بھائی ہنس گئے. مذاق کر رہا ہوں یار، مذاق کر رہا ہوں، یو آر ڈوئنگ اٹ. آئی واز لائک یار دیٹس مطلب انبلیویبل. اور پھر اس کے بعد کبھی کس کو پہلا فون کیا؟ اماں کو. I thought so. پہلا فون اماں کو ہوتا ہے، دوسرا فون ابو کو ہوتا ہے. تو اور اس کے بعد تو وہ میری سوچ میں بھی نہیں تھا کہ یہ مطلب بہت بڑا ہٹ ہو جائے گا. کتنی خوشی ہوتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے. اور مطلب and then the money you got، اس سے کیا خریدا؟ آئی تھنک ابھی ہماری انڈسٹری ایک اس موڑ پہ ہے، فلم انڈسٹری، کہ جو پروڈیوسرز ہیں they're a bit skeptical about trusting a new face with their money. realistically اگر آپ دیکھیں اس سے اچھا میں نا سیونگس کرتا ہوں. I'm not a crazy spender. ہاں مطلب ابھی جب میں نے گاڑی سوچیں، مطلب میں نے کچھ 3 سال بات کرنے کے بعد گاڑی لی ہے. یہ بھی کہ اب I was like یار I deserve this. Of course you deserve. I deserve this. تھوڑا وہ ہو گیا ہو نا کہ جیسے بھی میں نے گاڑی لی تو آپ کو پتہ ہے گاڑی کے بعد پھر اس کے تھوڑے کچھ کام ہوتے ہیں، سیٹ کورز ہوتے ہیں، یہ وہ، اس پہ بھی تھوڑا خرچہ ہوتا ہے. تو میں گیا تو اماں نے فون پہ کہا یہ میری طرف سے گفٹ ہے. اب میں تھوڑا عادی ہو گیا ہوں خود تھوڑا خرچہ کرنے پہ. تو اماں کو جب میں اگر کہتا ہوں نا کہ نہیں امی یار نہیں، تو امی اتنا غصہ ہوتی ہیں کہ کہتی ہیں تم دنیا کے لیے بدل سکتے ہو، تم دنیا کے لیے ہو سکتے ہو ایک پاپ اسٹار، لیکن میں آج بھی ویسے ہی تمہیں کھلونے تمہارے لے کے دوں گی. تو اسی لیے میرا تو یہ ہے نا، امی تو امی رہتی ہیں، you will always be her baby. ایگزیکٹلی. تو آئی جسٹ وانٹ کہ ایک دن میں اماں کو ایک چابی دوں اور اماں کو یہ آپ کا گھر ہے. کلرس کیسے اچھے لگتے ہیں؟ سالڈ کلرس. آئی تھنک پہلے چینج ہوتا رہتا ہے. تو وین آئی واز ان مائی ٹین ایئرس تو آئی یوز ٹو لائک بولڈ کلر، آئی مین لائک برائٹ کلر. تو کیسا گھر ہوگا، کیسا انٹیریئر ہوگا؟ Have you imagined کہ یہ کلرز ہوں گے اور یہ انٹیریئر ہوگا اور اس بیس رنگ کی گاڑی کھڑی ہوگی؟ کلرز کا نہیں مجھے اتنا اندازہ، کیونکہ آئی تھنک آئی مائٹ ہائر سم ون، آئی مائٹ ہائر اے ڈیزائنر. بٹ مجھے ایک ویژول ہے کہ اندر سے میں کیسا چاہتا ہوں. آئی وانٹ اٹ ٹو بی ویری ویری نیو یارک سٹی ایش، ویری مینہٹن کا اپارٹمنٹس جو ہوتے ہیں نا، ویری سلک، مطلب ایوری تھنگ منیمل. ہاں کم چیزیں ہوں، کم چیزیں، اینڈ لائک سلک فلور، اور مطلب کچھ اس طرح کا گلاس، کافی گلاس سے کافی. فیوچر میں کیا دیکھتے ہو اپنے لیے؟ ایکٹر جیسے نور کیا تھا اس طرح کا اور کام کرو گے یا فلم میں کام کرو گے؟ اگر آپ would you rather do a film؟
اگر مجھے, میں بتا رہا ہوں نا کہ آپ کے جیسا کو ایکٹر بننے کا موقع ملتا رہے تو میں تو کرتا رہوں گا. اوہ تھینک یو. یا آف کورس. نہیں, جب مجھے فلم کا سوچ رہے ہو, بیکاز تم جو بھی خواب دیکھتے ہو, پلان کرتے ہو, وہ ہو جاتا ہے. اللہ میاں. آر یو لوکنگ ٹورڈز کہ میں اب فلم میں کروں گا اور میں میوزک اور فلم کروں گا؟ ڈونٹ یو تھنک کہ ینگ لوگوں کے لیے فلمیں بننی چاہیے؟ بالکل بننی چاہیے, بٹ آئی تھنک ابھی ہماری انڈسٹری ایک اس موڑ پہ ہے, فلم انڈسٹری, کہ جو پروڈیوسرز ہیں دیر اے بٹ اسپیکٹیکل اباؤٹ یو نو ٹرسٹنگ اے نیو فیس ود دیئر منی. ریئلسٹکلی اگر آپ دیکھیں, کیونکہ ہماری جتنی بھی ابھی فلمیں چل رہی ہیں, دے ہیو یو نو ہاؤس ہولڈ نیمز. وی ہیو پیپل لائک ہمایوں سعید, فہد مصطفیٰ, شان, یو نو. No, I think ہمیں فلمیں بنانی چاہیے. ہاں, of course. Young people with young actors, young actresses. And I think اور میرے دماغ میں کچھ آ رہا ہے جو میں ابھی نہیں بتاؤں گی. And I'm honestly with acting, کیونکہ مجھے تم نور سے جی مجھے فرق لگے, تم میں کوئی خاص چیز آ گئی ہے تم میں. I think you're looking very nice. Thank you. And you're very more confident. ایک اور بات I'd like to say, کیونکہ اس شو میں I've been very like this hasn't been an interview, this has been a very open. Remember Heart to Heart, the show? I used to watch that, اور وہ مجھے ایک بہت ہی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا وہ شو اتنا پسند آتا تھا مجھے. اور میں بچپن سے my fans know I idolize شاہ رخ خان, اینڈ مطلب میں شاہ رخ خان کے شوز دیکھتا تھا جس میں وہ انٹرویو پہ جاتا تھا, پھر میں جب آپ کا دیکھتا تھا مجھے ویری سملر دا اسٹینڈرڈ. تو میں سوچتا تھا کہ مے بی ون ڈے میں کچھ ایسا بن جاؤں گا شاید کہ میں بھی اس شو میں جاؤں. اور and here you are, and here I am in the. So make a wish. I think پوری ہو جائے گی. I think wish یہ ہوگی کہ اگلی دفعہ I come back, I'm looking at many, I hope I'm looking at many more achievements such as Tera Wo Pyar. I don't want this to be my and best. More and better and better. I don't want this to and be my film best. Star. Inshallah with I think میں اپنی acting پہ I'm confident. I think I can say this. No, I liked you. جب میں نے کام کیا ہے, and I think you were there. And this is huge for me. Yeah, I think you were there. You knew آپ نے یہ کرنا ہے, and آپ سمجھ رہے تھے کام کو. تو I think you should not do television. Okay. آپ بالکل انتظار کریں فلم کا. بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے. اچھا, زندگی کیا ہے؟ زندگی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے, ہم نے بنا دیا, لوگ بنا دیتے ہیں. اور یہ میں نے اپنی امی سے سیکھی ہے کہ زندگی بہت سمپل ہے اگر اس کو سمپل رکھی جائے. میں میری زندگی کوشش کرتا ہوں یا تو بلیک ہو یا وائٹ ہو, گرے نہیں ہو. اٹس ایدر دس اور ایدر دیٹ. سو اٹس ایدر اے یس اور اے نو. دیر شوڈنٹ بی مے بی, دیر شوڈنٹ بی اے مے بی. کیونکہ اس شاید یا مے بی سے نا آپ اپنے آپ کو بھی لیڈ آن کرتے ہیں, اور جو دوسرا شخص ہوتا ہے اس کو بھی آپ لیڈ آن کرتے ہیں ود اے مے بی. سو آئی تھنک اٹ شوڈ بی. Are you ready for no falling in love again? No, مجھے پتا تھا. I said no. I just want to focus on work right now, and I'm really enjoying where I am right now. I want to keep working hard, and ایک ایسے point پہ آ کے where I am financially ready, where I am emotionally ready, and yeah. اور اگر آیا اور آ کے اگر دیکھیں محبت نے آ کے ہٹ کیا, ہاں جی, وہ تو بھی میں شاید دروازے سے باہر نکلوں اور کچھ ہٹ ہو جائے, وہ تو آپ کو وہ تو کچھ پھر نہیں کر سکتے. Do you understand that? سمجھتے ہو کیا ہے یہ ٹرانزیشن ہے یا you just انڈرسٹینڈ تو نہیں کرتا, بٹ I'm afraid of it. You know when you lost your nana, جی, اس وقت سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا؟ اس وقت سمجھ آ رہی تھی کہ ایک سول اور ایک پریزنس اور ایک پرسنالٹی ہم سے جدا ہو گئی ہے ہمیشہ کے لیے. اینڈ مائی نانا ٹولڈ دس ٹو مائی موم ونس, میرے بارے میں پریڈکشن کی تھی کہ اگر یہ مطلب انہوں نے
وہ کہا تھا, مثال دی تھی, انہوں نے کہا کہ اگر یہ کسی ملک کا پریزیڈنٹ بن جائے تو حیران مت ہونا. تو ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ پریزیڈنٹ ہی بنوں گا, بٹ انہوں نے ہائپوتھیٹیکلی ایک بات کی. Yeah, but you will shine. Yeah, something like that. But my nana was a man of his rules. تو جب وہ ہم سے الگ ہوئے اور ان کی جب وفات ہوئی تو مجھے سب سے پہلے یہ نظر آیا کہ we've lost a man of his words. And that's very rare in this world, to come across a genuine person who's a man of his words. So, but I'm afraid of death. You are? Yeah, I'm afraid to lose people I love. I'm afraid to die and be separated from the ones I love. میں رومی کی ایک بات کہوں گی. میں نے پڑھی ریسنٹلی کہ I lost my mother-in-law, so I was very close to her. تو کسی نے مجھے بھیجا کہ جب when you love somebody with your eyes, رومی نے کہا وہ غائب ہو جاتے ہیں, but if you love somebody with your heart, they live in your heart forever. Wow. کتنی اچھی بات ہے. بہت اچھی بات ہے. That's so, yeah. So your nana will live within you as long as you're alive. That's true. And then you'll pass it on. True. But I'm still afraid. Still afraid to. But you know, we never know. Yeah. We never know کیا ہوگا. Yeah. یہ تو I've accepted. I've accepted the fact. Thank you, my dear. Thank you.